آج کا پروگرام بڑا اہم ہے. کل ایک سیکشن آف دا پریس میں خبر آئی تھی کہ شاید جنرل اشفاق پرویز کیانی کو 1 سال کی مزید ان کی ملازمت میں توسیع کر دی جائے, اور تب سے بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا واقعی اب پاکستان آرمی اس نہج پہ آ گئی ہے کہ ایک ہی آدمی ہے پوری آرمی میں جو ہر وقت ہر آپریشن کو اور ہر چیز کو لیڈ کرے گا, یا قوانین کے مطابق, ضوابط کے مطابق اور اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے مطابق ان کی جگہ اور لوگوں کو آنا چاہیے, یا مزید نیچے سے لوگوں کو اوپر آنا چاہیے. یہ ہماری اداروں کی جو استحکامت ہے وہ قائم رہنی چاہیے, یا افراد کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونی چاہیے. ایک اور یعنی بڑے برائٹ آفیسر اور کیڈیٹ اور ان کے متعلق میں بات کر لوں, جنرل کیانی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ پہ ہیں اور غالباً کہا جا رہا ہے کہ ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ چیز یہ دیکھنی ہے کہ جنرل کیانی کے دور میں ایسی کون سی چیزیں, خاص چیزیں جو ہوئی, اور انہوں نے کیا کیا اچیو کیا, یا ان کی کن کن چیزوں پہ کنٹریبیوشن ہے. بہت سے لوگ ایکچولی اپنی معصومیت میں یہ سمجھتے ہیں, اور کیونکہ ہم بھول جانے والی ہماری بیماریاں ہیں, بڑی جلدی بھول جانے والی بیماریاں ہیں, کہ جنرل مشرف کا, جنرل کیانی کا, جنرل عزیز کا, ان ساروں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا. ایکچولی بہت گہرا تعلق تھا اور رہا ہے ہمیشہ. کس طرح سے, لیکن میں پہلے آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. ایک پروگرام, پاکستان کا بہت بڑا پروگرام, پاکستان کا بہت دیکھے جانے والا پروگرام. حامد میر کیپٹل ٹاک کرتے ہیں, جیو ٹیلی ویژن کے اوپر کرتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت سے ایوارڈز لے چکے ہیں, انٹرنیشنل ایوارڈز بھی, نیشنل ایوارڈز بھی. ان کے پروگرام میں جنرل شاہد عزیز آئے, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, اور اس میں چند جملے بولے گئے جو بڑے خوفناک جملے تھے میری نظر میں, اور آج میں ان جملوں سے پروگرام کا یعنی یہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں. واچ پورشن آف کیپٹل ٹاک ناؤ. آپ کی کتاب میں ایک بہت سنسنی خیز قسم کی بات ہے, اور ایک دفعہ نہیں, آپ نے 3 دفعہ لکھی ہے, پیج 138 پہ بھی اور 141 پہ بھی, کہ آپ ایک کورس پہ بطور میجر امریکہ گئے, اور وہاں پہ آپ کو امریکی فوج کے ایک افسر نے آپ کی وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی, اور آپ کو امریکی فوج میں بھرتی کرنے کی کوشش کی. 2 مرتبہ کورس پہ گیا ہوں, دونوں مرتبہ یہی ہوا ہے. 2 مرتبہ جی. اور پھر ایک مرتبہ آپ کو کہا گیا فری میسن کے لیے کام. دوسری مرتبہ ایک آفیسر نے مجھے فری میسن جوائن کرنے کے لیے بھی آفر دی تھی. اس نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ بچوں کے سمیت پیرو چلے, وہاں چھٹی گزارے, ہمارے بڑے عہدے دار جو ہیں جن سے میں بھی نہیں ملا ان سے ملے, اور اس کے بعد آپ اگر نہیں شامل ہونا چاہتے تو نہ شامل ہو, لیکن ہم دنیا میں عمل کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم اچھے لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں. تو میں نے کہا میرا چناؤ کیسے کر لیا؟ کہتا یہ میں نہیں جانتا, مجھے تو اپنے اوپر کے ہیڈ کوارٹروں سے یہی احکامات ملے. اچھا, یہ آپ کو جو 2 مرتبہ امریکی فوج نے آپ کی وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی, جب آپ نے انکار کیا, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا آپ پاکستان آرمی میں رہ کے ہمارے لیے کام کریں. جی, یہ بھی کہا. تو یہ صرف آپ کو پیشکش کی, کسی اور کو نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جیسے ملکوں سے افسرز جاتے ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سلیکٹڈ افسرز ہوتے ہیں, اور انہی میں سے افسرز ترقی پا کر آگے جاتے ہیں. تو جب یہ سینئر عہدوں پر جائیں گے تو کچھ ہمارے کام کریں گے. میں سمجھتا ہوں امریکہ اور برطانیہ میں خاص کر, شاید اور ملکوں میں بھی ہوتا ہو, کیونکہ یہ فری میسنز کے اڈے رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. اس طرح سے یہ اپروچ کرتے ہوں گے لوگ. تھینک یو ویری مچ حامد میر, تھینک یو ویری مچ جنرل شاہد عزیز. بائی دا وے, میں جنرل شاہد عزیز نے اس پروگرام میں باقی ایسی بڑی باتیں کی تھی جن سے میں ایگری نہیں کرتا. یہ ایک بات چونکا دینے والی تھی, اور اس کے اوپر بڑی دیر سے میں اور میری ٹیم جو ہے ہم غور و خوض کر رہے تھے کہ جنرل شاہد عزیز کے ساتھ اس وقت جب یہ لیفٹنٹ کرنل تھے, کون سا آفیسر تھے جو کورسز کرنے گئے تھے, جن کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ بھی انہوں نے ہو سکتا ہے اوروں کو آفر کی ہو. تو آپ کا میں باور کراؤں کہ ایز لیفٹنٹ کرنل 2 آفیسرز جو ہوتے ہیں وہ ایک وقت میں امریکہ جاتے ہیں اسٹاف کالج وغیرہ کرنے. جنرل شاہد عزیز کے ساتھ, یعنی اس وقت لیفٹنٹ کرنل شاہد عزیز کے ساتھ گئے تھے لیفٹنٹ کرنل اشفاق پرویز کیانی, اور جنرل کیانی نے بھی 2 دفعہ 2 کورسز کیے امریکہ میں. ایک انہوں نے ایز اے میجر کیا, اور جب وہ میجر تھے تو ایڈوانس انفینٹری کورس انہوں نے وہاں پہ کیا, اور پھر ایک انہوں نے ایز اے لیفٹنٹ کرنل جو کیا, جو یو ایس اسٹاف کورس تھا فورٹ لیونبرتھ میں. یہ انہوں نے وہاں پہ وہ کورس کیا جس وقت شاہد عزیز جو تھے وہ بھی لیفٹنٹ کرنل تھے, اور وہ ان کے ساتھ تھے. اور یہی بات شاہد عزیز کر رہے تھے
کہ ان کو آفر کی گئی اور جن لوگوں نے اوپر جانا ہوتا ہے ان کو آفر کی جاتی ہے امریکنز کی طرف سے یا ان کو لیور کیا جاتا ہے. اب لیکن ایک میں آج چیز جب نوٹ کر رہا تھا جنرل کیانی کے بارے میں, تو کیونکہ میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں اور میرے الحمدللہ 2 بھائی بھی فوجی, میرے بھتیجی بھی فوجی اور میرے فرسٹ کزن جو ہیں وہ ایئر فورس میں, تو میں فوج کو بڑی اچھی طرح اس طرح سے جانتا ہوں. اور فوجی کا بچہ ہونے کے تحت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر میرے والد صاحب کی وفات بہت چھوٹی عمر میں نہ ہوتی, جب میں 5 یا 6 سال کا تھا, تو میں بھی کبھی ایک اسکول میں ٹک کے نہیں پڑھ سکتا تھا, کیونکہ فوجیوں کے بچے جو ہے نا وہ کینٹ پبلک اسکول ادھر, کینٹ پبلک اسکول ادھر, کینٹ پبلک اسکول ادھر, کینٹ پبلک اسکول ادھر جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ ان کی پوسٹنگز ہوئی ہوتی ہیں. اب ماشاءاللہ 61 سال کے تقریباً یا 62 سال کے ہو گئے ہیں جنرل صاحب. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے بھی رمیز راجہ کی طرح اپنی عمر سچ لکھی ہوئی ہے کہ غلط لکھی ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ جنرل پرویز کیانی جو ہیں یہ فوج میں کتنے اسٹیشنز انہوں نے بدلے, تو آج دیکھتے ہیں. پچھلے رفلی کوئی 16-18 سال میں دیکھ لیتے ہیں. جنرل کیانی صاحب جو تھے سی او ایس تھے جی, چیف آف سٹاف, یہ 10 کور میں تھے. وہاں سے یہ گئے این ڈی سی میں, وار سیکشن میں, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو ہے اس کے کورس کے لیے. تو وہ 10 کور کہاں ہے؟ 10 کور پنڈی میں ہے. اور این ڈی سی کہاں ہے؟ وہ اسلام آباد میں ہے. اس کے بعد ہوا وہاں سے پروموٹ ہو کے واپس 10 کور میں آ گئے, یعنی پنڈی کے اندر ہی آ گئے. پھر جی او سی ہو گئے 12 ڈویژن کے. 12 ڈویژن جو ہے وہ 10 کور کے اندر آتی ہے, یعنی مری کے اندر جا کے جی او سی ہو گئے. اس کے بعد جو پوسٹ پروموشن ہوئی ان کی اور پوسٹنگ ہوئی, پھر ڈی جی ایم او بن گئے راول پنڈی میں, یعنی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز. اس کے بعد پھر کور کمانڈر بن گئے, لیکن کون سی کور کمانڈ کی؟ 10 کور پنڈی. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے. ڈی جی آئی ایس آئی بن کے کہاں پہ پوسٹڈ رہے؟ راول پنڈی. اس کے بعد جو تھے یعنی وائس چیف, آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف نے ان کو بنایا, تو وائس چیف بن کے اتنے سال وہ کہاں پہ رہے؟ راول پنڈی. اس کے بعد وہ بن گئے چیف آف آرمی سٹاف. کہاں پہ ہوئے؟ راول پنڈی. چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشنیں 3 ہو گئیں, یعنی ایک پورے ٹینیور کی ایکسٹینشن کہاں پہ پوسٹڈ رہے؟ راول پنڈی, راول پنڈی, راول پنڈی. جنرل کیانی must be one of the luckiest people on the planet of the earth, کہ جو ایک پراپر ریجیمنٹڈ آرمی میں اور اتنے سال وہ ایک ہی اسٹیشن میں رہے, اور کوئی بھی آفس یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ امریکنز کا بڑا عمل دخل ہے ہماری فورسز کے اندر, تو وہ غلط نہیں ہے. لیکن اس کے بعد وہ ہمیں ڈیل کس طرح کرتے ہیں. باب وڈورڈ نے ایک کتاب لکھی اوباماز وار. اوباماز وار کے میں اقتباسات آپ کو ایک آدھا میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں صرف, باقی میں نے کیا پڑھنا. پیج 101 in Obama's wars, Bob Woodward's book, وہ کہتے ہیں کہ I've known every head of ISI since the mid-1980s. یہ رائڈل کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ Kiani either is not in control of his organization or he is not telling the truth. The US should see the obvious and connect the dots. The Pakistanis are lying, he said, addressing Mullen. یہ Admiral Mullen کی بات ہو رہی ہے. He said, you have met Kiani a dozen of times. You know him better than anyone else. My impression is here that he falls in the second category, liar. یہ وہ لوگ ہیں جو جنرل کیانی کو بناتے ہیں, جو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ جنرل کیانی جو ہیں وہ رفلی میں آپ کو بتاؤں جنوری 1999 میں مثلا تب سے لے کے آج کے دن تک پنڈی میں ہر اس اہم پوسٹ میں رہے ہیں جس نے امریکن سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیل کیا ہے. 99 میں جنرل کیانی کیا کر رہے تھے؟ کارگل وار, وہاں پہ کارگل ہو رہی تھی, جس کے متعلق آج سارے باتیں کرتے ہیں, میاں نواز شریف بھی کرتے ہیں. پھر وہ جب ڈی جی ایم او تھے 2001 اور 2003 میں, تو 9/11 اینڈ پوسٹ 9/11 ہوا, اور آپ یاد کریں کہ وہ ٹیلی فون کال جو جنرل مشرف کو آئی تھی اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے, تو سارے اس ڈیسیجن میکنگ میں جو لوگ تھے 5, 7, 10 لوگ, ان میں آبویسلی آپ گیس کر سکتے ہیں کون کون شامل ہوں گے. اس کے بعد جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو 3 چیزیں بڑی قابل ذکر تھیں اس وقت. ایک تو تھا این آر او. این آر او کا آرکیٹیکٹ کون ہے, این آر او کا کرافٹسمین کون ہے, این آر او لکھنے والا کون ہے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے انسسٹ کیا کہ یہ بندہ چیف آف سٹاف ہوگا.
تو میں آؤں گی پاکستان. اور بہرحال ورنہ جنرل طارق پرویز اس وقت جو تھے وہ بننے لگے تھے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا مشہور کیس ہوا افتخار چودھری صاحب کی سیکنگ کا. خیر اس پہ میں نہیں جاتا بھائی, چودھری صاحب کے متعلق کوئی بات کرو وہ کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہوا وہ کسی کو جو ہے یعنی میں کہوں گا دکھ ہی ہوگا سب کو اس بات پہ, وہ لال مسجد کا اس وقت انسیڈنٹ ہوا. باقی کیا کیا ہوا, باقی اس کے بعد جب وائس چیف آف اسٹاف اور چیف آف آرم فورسز تھے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کی. اس کے بعد آپ پہلا ٹینیور بہت اچھا, دوسرے ٹینیور میں کیا ہو رہا ہے, جی ایچ کیو پہ اٹیک ہو رہا ہے, ایبٹ آباد پہ اٹیک ہو رہا ہے, کامرا پہ اٹیک ہو رہا ہے, سلالہ پہ اٹیک ہو رہا ہے, مہران بیس پہ اٹیک ہو رہا ہے, لائن آف کنٹرول کی انڈیا کتنی باری وائلیشنز کر رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. جیل بریکس ہو رہی ہیں, پنو جیل ہو رہا ہے, ڈی آئی خان جیل بریک ہو رہی ہے. اٹس اے ویری ویری اینڈلیس سی وی. نواب زادہ صاحب کہہ رہے ہیں نو سر, بس بہت مذاق ہو گیا ہمارے ساتھ, دیکھو امریکہ کا انفارمر کون کون نکلتا ہے. احمد محمد اسلم کہہ رہے ہیں نو. عدیل طارق کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, آئی تھنک ہی از اے کسٹوڈین آف امریکن انٹرسٹ. یو آر ٹیکنگ اٹ ٹو فار, ڈو ناٹ ٹچ سیکرڈ گراؤنڈ, آئی وڈ لو ٹو سی مور آف یو. بابر صاحب یہ مجھے بہت لوگ ڈرا رہے ہیں, بہت لوگ کئی دنوں سے مجھے گھبرا رہے ہیں کہ تمہارے فون بھی ٹیپ ہو رہے ہیں, تمہارا سب کچھ ہو رہا ہے, اور تم نے عمر چیمہ کے ساتھ نہیں دیکھا کیا ہوا. یہ میں پاکستانی ہوں الحمدللہ, پاکستان کے اداروں کی میں اور ان کی حرمت کا میں خیال کرتا ہوں, ان کی عزت کرتا ہوں. میں اسی حرمت میں ایک بات کہہ رہا ہوں, میں اپنا کسی کے خلاف نہیں ہوں, اور میں کسی ادارے کو کے اوپر کسی ایک فرد واحد کی برتری اور نہیں بات سنی. اس نے کہا there was an agreement between Pakistan and the US. سچی بات یہ ہے کہ میں نے آج بڑا سوچ کے یہ پروگرام شروع کیا تھا. مجھے پتا ہے اس سے کیا پریشرز آنے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ بعد میں میرے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کوئی آ کے انجانے میں کوئی ڈکیتی کے اندر کو مار سکتا ہے, رابری کے اندر مار سکتا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے نکالا جا سکتا ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دوبارہ ایک میری ٹیپ کوئی آ سکتی ہے ایڈٹ کر کے, اور وہ دکھائی جائے گی کہ میں کتنا غلط آدمی ہوں, کتنا برا آدمی ہوں.